نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ کل میں اعوذ باللہ شریف کے فضائل اور مسائل کے بارے میں کچھ گفتگو کر رہا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والے کو اللہ رب العزت جل وعلا ابلیس لعین کے شر سے، اس کی شرارتوں سے، اس کی خباثتوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ شب یعنی یہ رات جو گزر چکی ہے، اس رات مجھے ایک بچھو نے ڈھس لیا۔ تو میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا، اے کاش کہ تو یہ پڑھ لیتا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو بچھو تجھے ڈس نہیں سکتا تھا۔ بلکہ حدیث برکہ کا مفہوم ہے، جو آدمی یعنی مرد ہو یا عورت، جو بھی کوئی صبح کو 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا اسے شام تک ہر بڑی مصیبت سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی جگہ جائے اور وہاں جا کر 3 مرتبہ یہ پڑھ لے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو جب تک وہ بندہ وہاں موجود رہتا ہے، اللہ تعالیٰ مسلسل اس کی حفاظت فرماتا ہے، اسے کوئی شر، کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے اس ارشاد گرامی قدر پر کہ جو میرے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کی زبان وحی ترجمان سے ہمیں ارشاد ہوا کہ حضور اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے، جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کو حکم دیتا ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو دیا کہ اپنی امتیوں کو بتا دو، اگر تم روزانہ صبح کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر پریشانی سے بچا لے گا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، کرونا کی وبا شروع ہوئی تو میں نے اس وقت سے یہ نماز فجر اور نماز عشاء کے وقت کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا شروع کیا، اور بحمد اللہ تعالیٰ ہماری بعض دیگر مساجد میں بھی اس پر پابندی کی گئی کہ فجر اور عشاء کے وقت 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور اس کے ساتھ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ میں اس کے فضائل انشاءاللہ تعالی آئندہ عرض کروں گا۔ پڑھنا شروع کیا، میرے علم کے مطابق، شاید آپ بھی میری اس بات کی تصدیق کریں گے، ہمارے پورے گاؤں میں کورونا کا کوئی بھی مریض نہیں ہوا۔ کیسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ بتائیے مجھے، نہیں سر ہلا کے نہیں، زبان سے بتائیے، آپ کی بات جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ میرے علم کے مطابق پورے گاؤں میں کورونا کا کوئی مریض نہیں ہوا، کوئی مریض، اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان و کرم ہے، وہ وبا جو پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی تھی ہمارا گاؤں سے محفوظ رہا۔ اگر آپ اس چیز کی پابندی کر لیتے ہیں کہ روزانہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل وعلا سارا دن آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نیند میں ڈر جاتا ہوں، یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی سوتا ہے ڈر جاتا ہے، تو میرے کریم آقا نے شب تو پڑھ لیا کر اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ
وہمزات الشیاطین ان یحضرون، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا ابلیس سے لعین کے شر سے تجھے محفوظ فرما لے گا، تجھے پرسکون نیند آ جائے گی۔ ایک آدمی نے بارکہ سالت ماب میں عرض کیا تھا، ایک صحابی نے، یا رسول اللہ علیہ السلام جب میں نماز ادا کرتا ہوں تو بہت سارے وسواس آتے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو عام حالت میں نہیں، دوران نماز کئی قسم کے وسواس آتے ہیں، دھیان دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس سے کہتا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ دھیان دوسری طرف چلا جاتا ہے؟ تو میرے کریم آقا رسول الرحمن نے فرمایا، جب تو اپنی نماز مکمل کر چکے تو الٹی جانب بائیں جانب 3 مرتبہ دھتکار دے، سیدھی طرف نہیں بائیں طرف 3 دفعہ تھو 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 کر کے کر دے، دھتکار دے، اور اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کی تلاوت کر دے۔ یہ بھی تعوذ ہے، ان کو معوذتین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی پناہ میں آنے والی وہ 2 صورتیں کہ جن کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، یہ کہہ دے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس اللہ کی کہ جو کائنات کا رب ہے۔ اسی طرح قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں اس اللہ کی کہ جو سارے انسانوں کا رب ہے۔ فلق کا لفظی معنی پھاڑنا ہوتا ہے، مراد صبح ہے، مراد ساری کی ساری کائنات ہے جس پر صبح طلوع ہوتی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق اور والناس پڑھ لے، اللہ تعالیٰ تجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس آدمی نے یہی عمل کیا، رب کائنات نے اس کی نماز کو شیطان کے وسواس سے محفوظ فرما لیا۔ اگر آپ بھی یہ محسوس کریں کہ دوران نماز مختلف قسم کے وسواس آتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ الٹی جانب بائیں جانب 3 دفعہ تھو 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 کر کے کریں، اور قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں، قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کی تلاوت کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کی شرارت سے محفوظ فرما لے گا۔ میرے نبی نے فرمایا 2 شیطان، ایک کا نام لہان ہے، ایک کا نام جنزب ہے۔ وہ جنزب نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ لہان وہ وضو میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ان ابلیسوں سے، ان شیطانوں سے بچنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے سورہ فلق اور والناس۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر فرماتی ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے سے قبل، آرام فرمانے سے پہلے کئی دعائیں پڑھا کرتے تھے اور آپ اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئیں، رسول مجتبی نے عمومی دعاؤں کو چھوڑ دیا، ان دونوں صورتوں کو اپنا لیا۔ سونے سے قبل سورہ فلق اور سورہ والناس پڑھ کر میرے نبی اپنے مبارک ہاتھوں پہ دم فرماتے اور اپنے پورے بدن پر اپنے مبارک ہاتھوں کو مل لیتے اور ابتدا رخ زیبہ سے فرماتے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر اربجم شفیع معظم رحمت عالم صحابہ کرام کے پاس موجود نہیں تھے، سخت آندھی اور بارش کے آثار آ گئے، سادہ لفظوں میں کہیے سیاہ رنگ کی گنگور گٹائیں چھا گئیں، یا تو تیز آندھی آنے والی تھی یا پھر موسلا دھار بارش برسنے والی تھی۔ صحابہ کرام نے رسول رحمت کو اپنے درمیان نہیں پایا اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ کاشان انور میں بھی موجود نہیں ہیں، تو میرے نبی کی محبت صحابہ کرام کے دلوں میں بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی۔ وہ میرے نبی کی تلاش پہ نکل کھڑے ہوئے۔ میرے کریم آقا تاجر اربجم شفیع معظم رحمت عالم کو انہوں نے ایک وادی میں پایا، یعنی جنگل میں پایا، اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کتنا، یعنی موسم میں خراب تو نہیں کہہ سکتا، اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کی بنائی ہر چیز ہی ٹھیک میں کہوں گا، سوائے شیطانوں اور کافروں کے، اللہ جانتا ان کو کیوں بنایا گیا۔ بہرحال عرض کیا، یا رسول اللہ موسم ایسا ہے، تیز آندھی آ جائے گی یا تیز بارش ہو جائے گی، طوفانی موسم معلوم ہو رہا ہے، ہم آپ کی تلاش پہ نکلے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، جب تمہیں ایسے موسم سے پالا پڑے، یعنی تیز آندھی آ جائیں، تیز جھکڑ چلنے لگیں، تیز بارش آ جائیں، تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے تمہاری حفاظت فرما لے گا۔
کبھی زندگی میں ایسا موقع آئے آپ موٹر سائیکل پر یا سائیکل پر یا گاڑی پر یا پیدل کہیں جا رہے ہوں اور راستے میں اس طرح کا موسم آ جائے تو آپ سورہ فلق اور والناس کو پڑھ لیں۔ میرے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ فرما لیتا ہے، بندے کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجر البجم شفیع معظم رحمت عالم کا یہ عمل مبارکہ کہ سونے سے قبل سورہ فلق اور والناس کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو دم کر لیا کرتے تھے، آپ بھی یہ عمل کر لیں۔ یہ دونوں صورتیں پڑھ کر بچوں کو سورۃ الحمد ساتھ ملا لیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے فضائل انشاءاللہ تعالی میں بعد میں عرض کروں گا۔ آپ اس کو ساتھ ملا لیں تو بعض اوقات بچے روتے ہیں، ڈرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، سورۃ الحمد، آیت الکرسی اور سورہ فلق اور والناس پڑھ کے دم کر دیں، نظر بد بھی دور ہو جاتی ہے، شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں، بچہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ دم کرنے کے لیے بہترین چیز ہے سورۃ الحمد، آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ میرے اور آپ کے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے، جو بندہ سفر پر روانہ ہونے لگے، جس طرح ہم عموماً سفر پر جاتے ہیں، بے شک وہ آدمی چھوٹے سفر پہ جاتا ہے، کہتا ہے مانا والا جا رہا ہوں، فیصل آباد جا رہا ہوں، یا لمبے سفر پر جاتا ہے، اللہ کرے مدینہ طیبہ جا رہا ہوں، چھوٹے یا لمبے سفر پر جاتا ہے، میرے کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے، اگر وہ ان صورتوں کی تلاوت کر لے، یاد کر لیجئے، میں الگ ترتیب ان صورتوں کا نام لے لیتا ہوں، آپ ان کو یاد کر لینا ہے۔ سورہ قل یا ایھا الکافرون، پہلی صورت کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ، اس کے بعد قل هو اللہ احد، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، اس کے بعد قل اعوذ برب الناس۔ ترتیب کے ساتھ ان صورتوں میں سوائے تبت یدا ابی لہب کے ساری صورتیں بھی ترتیب ہیں، ان میں سورہ اللہب نہیں آئی، بقیہ صورتیں، پہلی سورہ کافرون ہے، اس کے بعد سورہ النصر ہے اذا جاء نصر اللہ، اس کے بعد سورہ اخلاص ہے قل هو اللہ احد، اس کے بعد سورہ فلق ہے، اس کے بعد سورۃ الناس ہے۔ یہ ساری صورتیں ترتیب کے ساتھ ہیں، سوائے سورۃ اللہب کے ان صورتوں کی تلاوت کر لی جائے تو میرے کریم آقا رسول اللہ بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی راہوں کو آسان فرما دیتا ہے، اسے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ اسے کامیابی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ رب العزت جل وعلا کی، من الشیطان، شیطان کے شر سے۔ شیطان اس کا مادہ شیطن، شین یا اور طوا، بعض کے یہ مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا، بعد نے اس کا مادہ شیطانن، شین، طوا اور نون لکھا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا۔ یہ دونوں ہی مادے اس خبیث پر ثابت ہوتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے دور بھی ہے اور ہلاک بھی ہو گیا۔ شیطان کا پہلا نام عزازیل تھا، بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا، لوگ اسے فرشتوں کا استاد کہتے ہیں۔ فرشتوں کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے براہ راست اپنے رب سے سیکھتے ہیں۔ لوگوں نے کہنا شروع کر فرشتوں کا استاد، مراد یہ ہے کہ یہ بہت بڑا عابد و زاہد تھا، فرشتوں میں رہا کرتا تھا، اس کا نام عزازیل تھا۔ تخلیق آدم سے پہلے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ایک بات کی خبر دی تھی کہ تم میں سے ایک میرا نافرمان ہوگا اور میں اسے راندہ بارگاہ بنا دوں گا، مردود کرا دے دوں گا۔ تو فرشتے عموماً یہ خیال کیا کرتے تھے کہ یہ عزازیل رب کا بہت قریبی ہے، اگر خدا نخواستہ کسی پر عذاب بھی نازل ہوا تو ہم اس کو اب رب کے حضور سفارشی بنائیں گے۔ لیکن جب رب کائنات جل وعلا نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، ان کے جز انور کو بنایا، تو ابلیس لعین نے، جس طرح کہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آگے آ رہا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس کے تحت میں زیادہ تفصیل عرض کروں گا۔ ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جب اللہ نے فرمایا تھا کہ یا ملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کر دو، سب نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس سے انکار کر دیا۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اس سے تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ کافر میں سے ہو گیا۔
اللہ نے اسے مردود قرار دے دیا، اس لیے اس کو ابلیس بھی کہتے ہیں کہ مردود بارگاہ، راندہ ہوا، شیطن ہلاک کر دیا گیا، شیطان وہ دور کر دیا گیا جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے شرم فخرج فإنک رجیم، نکل جا کہ تو رجیم ہے۔ شیطانی رجیم، شیطان و رجیم جو ہے، رجیم رجم کا معنی ہوتا ہے کسی پر سنگ باری کرنا، پتھر پھینکنا۔ اردو میں اس کا ترجمہ پھٹکار بھی کیا جاتا ہے، لعنت بھی کیا جاتا ہے۔ بندہ بار کہ رب العزت مرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی، من الشیطان، اس شیطان کے مقابلہ میں، رجیم کہ جو راندہ بارگاہ ہے۔ اس پہ سمیع العلیم کا اضافہ کر لینا سنت ہے اور زیادہ ثواب ہے، یعنی یوں پڑھ لینا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ رب العزت جل وعلا کی پناہ میں آتا ہوں جو سننے والا ہے اور ملاحظہ فرمانے والا ہے اس ابلیس لعین کے مقابلہ میں کہ جو راندہ بارگاہ ہے، جس پہ پھٹکار ہے کہ جو مردود ہے۔ یہ پڑھ لینے والا دراصل اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں لے آتا ہے۔ شیطان لعین کے مقابلہ میں رب کائنات جل وعلا اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کو کوئی بھی شر نہیں پہنچ پاتا۔ جس طرح میں قبل ازیں اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق کے تحت عرض کر چکا ہوں، آپ اس کو اپنا لیجئے۔ میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو احباب پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے ان کو یہ دعائیں زبانی یاد ہو گئی ہیں، کیونکہ اس وقت سے لے کے آج تک، یعنی جتنا عرصہ بھی یہ کرونا کی وبا رہی اس سے لے کے آج تک بھی میں روزانہ صبح اور شام تقریباً 3 مرتبہ، کبھی ہوتا ہے کہ 1 مرتبہ پڑھوں، مگر نہ 3 مرتبہ صبح و شام میں اپنے آقا کے حکم کے مطابق ان دعاؤں کو پڑھتا ہوں۔ آپ بھی پڑھ لیا کیجئے، اپنے بچوں کو بھی سکھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اس سے منظور ہوا تو کل بسم اللہ شریف کے تحت کچھ عرض کروں گا، اور آپ نے وہ بھی غور سے سننا ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت جل وعلا مجھے بھی اور آپ کو بھی ابلیس سے لعین کے شر سے محفوظ رکھے، اور قیامت کے دن میرے کریم آقا کے دامن کرم کا سایہ اور اپنی رحمت کا سایہ ہمارا مقدر بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔